अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में जो गुज़श्ता व्लॉग्स थे उसमें मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिटिकल पोजीशन है 8 फरवरी को होने वाले नेशनल और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इंतखाबात के हवाले से, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने तकाज़ा किया कि काफ़ी तशनगी है और ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स और उनकी जो पार्टियां हैं उनकी क्या पॉलिटिकल पोजीशंस इंतखाबात में रहेंगे उस पर गुफ्तगू की जाए। वक्त बहुत कम है, कोशिश करेंगे कि जो कराची और सिंध के दीगर इलाकों में जहां कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी बात की जाए और उनकी जो इंतखाबी जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की जाए। आज की गुफ्तगू मोहतरम जनाब सईद गनी जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं PS 105 में, कराची का हल्का है, और उसके मद्दे मुकाबिल GDA की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इरफानुल्लाह खान मरवत हैं। वाज़ेह रहे कि ये हल्का पहले 104 PS 104 कहलाता था, फिर जो नई हल्का बंदी हुई है उसके अंदर कुछ इलाके इसके अंदर शामिल हुए हैं और इस हल्के का नाम 105 हो गया है। इस हल्के में पख्तून, सिंधी, बलोच, कश्मीरी, गिलगिती, उर्दू बोलने वाले और माइनॉरिटीज़, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी रहती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस हल्के के अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं और इस हवाले से ये एक अच्छा हल्का है कि कराची के अंदर जो एक तरह से जो यकजहती है, कराची के अंदर जो मुख्तलिफ़ लोग बसते हैं, आबाद हैं, उनकी एक यकजहती का अंसर भी यहाँ पे मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इरफानुल्लाह खान मरवत यहाँ के कराची के अहम कारोबारी शख्सियत हैं और सिंध के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और बतौर सिंध के वज़ीर दाखिला के फ्रैंकली स्पीकिंग के बहुत ही मुतनाज़ा रहे हैं अपने मुख्तलिफ़ एक्शंस की वजह से। इनका साबिक सदर इसहाक़ खान के साथ करीबी रिश्तेदारी है और जब ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब मुल्क के सदर थे तो उस वक्त कराची के अंदर इंतज़ामी सतह पे, मैं सियासी सतह पे बात नहीं कर रहा हूँ, इंतज़ामी सतह पे कराची की ब्यूरोक्रेसी पे, कराची के ताजरों पे और कराची के जो मुख्तलिफ़ बाअसर हल्के हैं उस में इनका बहुत असर था। और फिर ये कि जब MQM बनी या बनाई गई
تو بنانے والوں نے پھر یہ سوچا کہ کراچی میں آباد جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی کوئی ایسی تنظیم یا ایسی پارٹی ہونی چاہیے تاکہ کراچی کے عوام کا جو کام اترے تو پورے طریقے سے اترے. تو اس وقت محترم غلام سرور اوانٹ کی قیادت میں پنجابی پختون اتحاد تشکیل دیا گیا. اور یہ جو کنفلکٹ کی پولیٹکس ہے کراچی کے اندر، اس میں یہ دو متحارب گروپ سمجھے جاتے تھے، ایک ایم کیو ایم اور اس کے مد مقابل پی ٹی آئی پنجابی پختون اتحاد ہوتی تھی. اور محترم عرفان اللہ خان مروت کی جو ہے ایسوسیشن پنجابی پختون اتحاد کے ساتھ بھی رہی ہے. محترم سعید غنی صاحب پاکستان کے مشہور لیڈر، لیبر لیڈر، شہید عثمان غنی کے صاحبزادے ہیں، خود لیبر لیڈر رہے ہیں. کے ایم سی کے اندر قائد حزب اختلاف کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کراچی کے جنرل سیکریٹری رہے ہیں. اور ایک جو ابھی پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی کراچی کے، ان کی جو ایک اہم بات ہے جو میں یہاں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ سعید غنی صاحب کو کوئی تیار کانسٹیٹیوئنسی نہیں ملی ہے، کوئی ایسی کانسٹیٹیوئنسی نہیں ملی ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتتے رہے ہوں اور پھر اس تسلسل میں سعید غنی صاحب نے اس نشست پہ آ کے تو الیکشن لڑا. انفیکٹ سعید غنی صاحب نے اس نشست کو جیت کر کراچی میں صوبائی اسمبلی کے سیٹوں میں ایک اضافے کا باعث بنے ہیں. ایک نئی سیٹ، ایک نئی نشست جو ہے پیپلز پارٹی کو دی ہے، اور اس میں ان کی اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی والد صاحب کی جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن انہوں نے اپنی ایک شناخت اپنے پولیٹیکل کیریئر میں بنائی ہے. عام طور پہ لوگوں کا اپنے والدین کے ساتھ نام بریکٹ ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ ان کا عثمان غنی صاحب کا تسلسل ہے، لیکن انہوں نے اپنی منفرد جو سیاسی جو کردار ہے اس کی وجہ سے ان کی اپنی شناخت بنی ہے. کم گو ہیں، مدلل طریقے سے بات کرتے ہیں، مخالفین کو کوئی موقع نہیں دیتے اشتعال میں آنے کا، بڑے سمجھداری سے گفتگو کرنے کے عادات کے مالک ہیں. ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے تجزیہ کریں گے کہ جو 2018 کے الیکشنز تھے اس میں کیا پوزیشن تھی. سعید غنی صاحب اسی حلقے سے، جس کا نام بدل گیا ہے، 27,615 ووٹ حاصل کیے. عرفان اللہ خان مروت نے 11,194 ووٹ حاصل کیے. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے 10,224 ووٹ حاصل کیے. ایم کیو ایم نے 9,630 ووٹ حاصل کیے، اور ٹی ایل پی نے 5,392 ووٹ حاصل کیے. اسی طریقے سے ایم ایم اے نے 4,991 ووٹ حاصل کیے. باقی تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ اور کچھ اس طرح سے ترتیب بنتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے
کہ سعید غنی صاحب اور عرفان اللہ خان مروت صاحب کے بیچ میں کیا فرق ہے۔ ایک تو غلام اسحاق خان والی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی ہے، لہذا جو انتظامی اثرات ہیں عرفان اللہ خان مروت کے وہ بتدریج کم ہوا ہے۔ پنجابی پختون اتحاد تقریباً کراچی سے ختم ہو چکی ہے یا بہت محدود ہو چکی ہے، لہذا اس کا جو ووٹر تھا وہ جو پنجابی پختون اتحاد کے نام پہ ووٹ دیتے تھے وہ بھی اب اسی قوت اور اس طاقت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جی ڈی اے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے سوائے پیر صاحب پگڑا کے ایک دو نشستوں کے جو خیرپور اور سانگڑ میں مطلب کبھی ہارتے رہتے ہیں کبھی جیتتے رہتے ہیں۔ باقی جو جی ڈی اے ہے اس کی کوئی خاص ایسی اہمیت نہیں ہے۔ اور جب میں کراچی کے حوالے سے بات کروں گا تو جی ڈی اے ایک میٹر کرنے والی پارٹی یا اتحاد یا الائنس نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کی ماضی کی سیاست کا اسٹائل رہا ہے وہ اسٹائل ان کو مجبوری کے عالم میں وڈرا کرنا پڑ گیا، اس اسٹائل کو ختم کرنا پڑ گیا، اس مزاج کو بدلنے کے پروسیس میں ہیں، ابھی مکمل نہیں بدلے ہیں لیکن اس پروسیس کو بدلنے کے اس مزاج کو بدلنے کے پروسیس میں ہے۔ یہ ان کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ووٹر بڑی تیزی سے بکھرا ہے اور ان کا جو رخ ہے وہ ان کا جو ڈائریکشن ہے ووٹر کا وہ پیپلز پارٹی کے اندر ساتھ کراچی میں ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں اس دعویٰ کو اس بات کو ثابت کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے اب ان کی اپنی غلطیاں ہیں، اپنی حماقتیں ہیں، اپنی جو ہے وہ ایروگنسی ہے، آپ جو بھی سمجھیں ان کی لیڈرشپ کی، لیکن آج جن حالات میں وہ ہیں ان کے پاس سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ ووٹر اس طرف دیکھے۔ اس لیے کہ اگر کل کو مزید کوئی صورتحال کچھ دوسری طرف جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت تو بننی ہے، تو اس بات کے امکانات ہو سکتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کی زیادتی پیپلز پارٹی کرنے نہ دے۔ تو مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے، میں نے جو سابقہ جو اسمبلی الیکشن تھا قومی صوبائی اسمبلی کا اس حلقے کا، اس کی وضاحت کر دی ہے۔ سعید غنی صاحب کی ایک یہ بھی ہے کہ وہ لیبر منسٹر رہے ہیں اور اس حلقے کے اندر زیادہ تر مزدور پیشہ جو کورنگی لانڈی انڈسٹریل ایریا کے جو علاقے ہیں وہ رہتے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ پرائیویٹ فیکٹریوں میں بطور لیبر منسٹر سعید غنی صاحب کے ریکمنڈیشنز پہ ملازمتیں ملی ہیں۔ تو یہ سعید غنی صاحب کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی پیپلز پارٹی کی روایتی سیٹ نہیں تھی، اس نشست کو سعید غنی صاحب نے پیپلز پارٹی کے مدد سے اور اپنی کاوشوں اور جدوجہد سے اور پیپلز پارٹی کی جو کراچی کے اندر جو پینیٹریشن کی جو پالیسی ہے اس کے تحت وہ سیٹ حاصل کی ہے۔ تو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ ہر حوالے سے دیکھا جائے، پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھا جائے، متحدہ قومی موومنٹ کے بکھرنے کے حوالے سے دیکھا جائے، متحدہ قومی موومنٹ کے ورکرز کی بڑے پیمانے میں پیپلز پارٹی میں شہر کے مختلف ضلعوں کے اندر جو آمد کا سلسلہ ہے، اور پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے، ان سارے نکات کو اگر دیکھا جائے، ان سارے حوالوں کو اگر تجزیے کا حصہ بنایا جائے تو میرے یہ خیال میں یہ ہے کہ سعید غنی صاحب بہت بڑی لیڈ سے اس نشست کو نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔
دیکھیں، ہم جب بھی تجزیہ کرتے ہیں تو ہم معروضی حقائق کو سب سے زیادہ پیش نظر رکھتے ہیں. یقیناً ہر تجزیہ نگار کا کوئی پسند کوئی ناپسند ہوتی ہے. کسی پارٹی کی وہ حمایت کرتے ہیں، کسی کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ حلقوں کا تجزیہ کریں تو اس کے اندر آپ کی جو ذاتی سوچ ہے یا ذاتی پسند اور ناپسند جو ہے وہ آپ کے تجزیے کے اوپر اثر انداز نہ ہو. تو میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس تجزیے کے دوران اپنی وابستگیوں کو دور رکھیں، اور یہ جو میں نے تجزیہ کیا ہے اس تجزیے کی بنیاد پر میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو اس تجزیے سے اتفاق نہیں کرتے وہ آئیں، بات کریں، دلائل دیں. ہم بھی بات کریں گے، دلائل دیں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک آبجیکٹو انالائسز ہے. اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ذاتی خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہے. آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے بہت سارے نکات کو سمجھا ہوگا، بہت سارے جو پہلو ہیں ان کو جانچنے کی کوشش کی ہوگی. اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے ویلاگ میں کسی نئے کانسٹیٹوئنسی کو ٹارگٹ کریں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.